جانو وساطیہ ہوں کی آزادی بستقلو کیا ہوں اگر وسطن جب میں نے ان کو آواز کی ہے تاکہ تو ان کی توبہ کو قبول کرے کہ ہم مان جائیں تو مالک بجائے اس کے میری باتوں کو سنے کہ ایسے حد سے انہوں نے کانوں میں اگر آواز میری کچھ پہنچتی نہیں ہے تو کانوں میں انگلیاں اور پھر بھی اگر میں نے زور سے پکار کر حصہ بڑھایا ہے کہ یہ سننے انہوں نے اور اس کو اخلاق کی اور کب یہ آواز اور کب کیا ہے زندات میں اس کے بعد کہا ہے لا بدل اگر لفظ میں کافی دیا کہ ہمارے اب ایک دیکھو یہ ایسے حد تک ایسے بجلی ہیں ادھر ایک میں رہ جائے گا اور اس کے بعد اس کی کوپ سے اس کے حالات رکھنے کی وہ قابل ثابت کیا مالک مجھے بتا میرے ساتھی محمد بتا فرمایا یہ مالک یہاں چار فرماتا ہے بلقد نادانا نوح تم بابا یاد المنات کو پکارتے ہو مخاطبین کے سامنے لایا جا رہا ہے جب ہمارا نبی ہے اتنا بڑا برگزہ نبی ہے وہ جب وقت شدید ہو گیا ہے تو مجھے پکارتا ہے مجھے آواز دیتا ہے تو فرمایا بدیمن مجیبون جانتے ہو کیا ہے کیسے سنی ہے میں نے ان کی آواز ان کی دعا کو کیسے قبول کیا ہے آسمان نے اپنے دہانے کھول دیے ہیں اور زمین کے سوتے اس طرح سے پانی کو باہر پھینکنے لگ گئے ہیں ایک ایسی لداخ کے اوپر جانے کے بعد پانی ٹھہرا ہے کہ سارے قابل مسجد سب مار ڈالے گئے کہ ایک کشتی میں جو جمع تھے بس وہ میری رات سے اور میری نظروں کے سہارے وہ چلتی رہی جہاں تک ڈوبی بچا کر چل گئی وہ ملیا گیا زمین کو پانی اپنا نکل گئے آسمان کو کہا گیا تھک گیا ہماری ان کی بات نہیں ہم یہ کس طرح سمجھ گئی اور ہم نے ان کو نجات دی وہ اور جو ان کے ساتھی تھے یہ تو بات صاف ہے کہ دیکھے سورہ حج میں آتا ہے بیٹا آنکھوں کے سامنے صبح مارا گیا ہے ٹی وی کے لیے سورہ کہانی میں آتا ہے مسجد کا مسجد یہ صحیح ہے یہ اچھا بارے کی آپ کی صورت ہے بالکل آخری یہ تو ایسے ہیں کہ ذرا بندہ وہ مثلاً میری نظیر کبروں رات مہم منگا کروں کانتا کہتا صحیح میری دادنا کال ہے وکانتا ہما بلم دنیا انہما میں لگتا ہی چاہیے وکیلت بڑا نال مارتا چل رہا رشتے اور ناطے اور قربت ہے اس طرح کی بھی اللہ کے یہاں کام نہیں آتا آتی ایمان وہ چیز ہے کہ اللہ کی رحمت کا باعث بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے بتاتا ہے اختیار جناب اللہ بیان فرماتا ہے مسئلہ مثال کو زندگی میں کپڑوں دانتوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے حالات رہیں گے یا ہمارے گروپ تھے حضرت موسیٰ حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت ابراہیم وہ ہم بتائیں اور ہم جو کہہ سکتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں ہم ان کے بیٹوں کی طرح سے اپنا اللہ بھائی صاحب ان کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو اگر ایمان تمہارے اندر بھی ہے تو تمہیں کوئی بچانے والا بھی ہے اللہ کے مدد کے سامنے کون تو کون بنے گا صرف اللہ مسئلہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ زمین کبرو کافروں کے لیے ان کو سمجھانے ان کو واقع کرنے کے لیے دو خواتین کی گمراہ کرو ہمارا اتنا بڑا پیغمبر ہے اس کی بیوی ہے محمد نوح اور نوح کی جو ہمارا اتنا بڑا پیغمبر ہے جانتا یہ دونوں عورتیں بھی کہتا پہلی
یہ ماتحتی دنیا تھی ہمارے دو بندوں کے جن کی بات میں نکال گئی، جو ہمارے دو انتہائی والے اور محبوب بندے تھے، لیکن وفادارنا ان دونوں عورتوں نے سب سے بڑی خیانت کی ہے۔ اللہ کے معاملے میں جو خیانت ہو، امین میں خیانت ہو، انہوں نے اللہ کی بغاوت کی ہے اور انہوں نے اپنے چاہت کا ساتھ میں دیا ہے کہ کھانی تھی۔ تو کیا ہوا جب یہ اللہ کا عذاب آیا ہے بلند دنیا، تو کام نہ آ سکے دونوں پیغمبر انہما اپنی چیزوں کے لیے من اللہ کے مقابلے میں سجا بالکل، اور ان کے لیے فیصلہ کر دیا گیا اللہ کی بارگاہ سے وکیلت بلندناس کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ مع داخلین، جو داخل ہونے والے ہیں جہنم کی آگ کو تم دونوں مستحق ہو۔ تو مالک عزت فرما رہا ہے، یہ عزت کرنے کے بعد بتایا کہ تم کہتے ہو ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی، کیونکہ اکیلا ایک مالک ہے سارے کام کرتے ہوئے نہیں کرتا ہے، سب اس کے اختیار میں ہے اور کسی کے بعد سب سے کچھ نہیں ہے۔ یہ عزیز بات آج ہم سن رہے ہیں، مالک فرماتا آج نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے جب کبھی شرک شروع ہوا ہے اس وقت بھی جو آیا تھا اس نے یہی بات کہی ہے اور یہی انداز اختیار کیا ہے۔ یہی مصیبتیں ہیں جس کو آج ہمارا آپ نبی انگیز کر رہا ہے، وہی مصیبتیں ان کے سامنے کی، وہی الزامات تھے، وہی ان کے خلاف تاریخ دین سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن جب اس نے ہم کو اتارا ہے تو ہم نے سنکٹ تک ڈالا ہے اس کے دشمنوں کو، اور تو اگر نوبت آ گئی ہمارے آخری نبی کی، اگر اس نے بھی پڑا اس کی حالت میں ہمارا نبی کا برا ہو گیا اور تمہاری بھی خیر نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے ایمانداروں کو بتایا ہے، اور اس کا بیٹا ہو جو ہدے ہونے آیا ہے یا اس کی بیوی کی حالت موت کی، اس کو بھی ہم نے برباد کر ڈالا ہے اور عذاب سے وہ نبر سکتی ہے۔ کربل عظیم وہ بہت ہی بڑی تکلیف تھی، یہ دنیا میں بربادی کی، جو اللہ کے عذاب سے کوئی مارا جائے یہ بہت بڑا کرب ہے، اور اس کے بعد سے جو زندگی شروع ہوتی ہے عذاب کی وہ تو اس سے زیادہ آتی ہے۔ اور میں جاننا جو یہ کہوں اور بات کہ جو مومن بچے تھے انہیں کی آگے چلی ہیں جو آج جس دنیا معمول ہے، ورنہ کافر مانگتا ہے۔ اس کی پہلی بات تو یہ بنتی ہے، یہ دعوت جو اٹھتی ہے اور سب سے پہلے اٹھتی ہے تو ایک جبل ہوئی مسلمان قوم کے لوگ، اس کے اندر قانون تھے زمانے کی گردش کے بعد ان کو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا ہے، ان کی مورتیاں بنی ہیں، ان کے دن منائے گئے ہیں، وہ پولیس صاف بنا دیے گئے ہیں، کن کی اوپر بات کیا ہے؟ اللہ نے ہلاکین پر ڈالا کے اندر اس کا پیغمبر اس ٹکڑی گرنے ہوئے مسلمان قوم کے اندر آیا ہے، جو اس کے اندر بند اللہ سے پہلے موجود تھے اللہ کے نیک بندے، ان کو ان کے سامنے دعوت پیش کی گئی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمان قوم کو توحید کی دعوت صرف یہ دعوت کو ہمیشہ مسلمان قوم ہو، پھر اس کے بعد جو مومن بچے ہیں نہیں جا کے قوم خود کہہ رہے ہیں، ان کو مارا گیا، اس لیے وہی دعوت جا قوم اللہ ہمارے ان کے اندر جب آپ پھر رات رات اللہ نے آنے چلاتے ان کو مارا ہے، پھر مومن بچے ہیں نقل نمازی کر کے وہ جا کر کامے کو نہیں بچے، کیونکہ گزرتے جب یہ مشرک بن گئے ہیں تو پروردگار نے اپنے تالے کو بھیجنے کے بعد اتنا نے ان سے کیا ہے ان کو مارا ہے سارے مسلمان۔ یہ بہت زبردست بیان ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے یہ، کیونکہ آج کل بھی یہی اعتراضات ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، اور مسلمانوں کو اور ان کے اکابرین کو کہتے ہو کہ یہ مشرک تھے، اور اس طریقے سے آپ بات کرتے ہو، کتنی زیادتی کرتے ہو۔ باقی جاؤ ہندوؤں کو اور سکھوں کو جا کے دعوت دو۔ تو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ قرآن کا مطالعہ کیا ہے، پہلی مشرک قوم جو آئی ہے وہ خالص آدم علیہ السلام کی اولاد تھی، جو ان کے اندر جب شرک آیا ہے تو نوح علیہ السلام ان کے اندر 950 سال، اللہ کو جلدی نہیں کرتا ہے کیونکہ پہلی قوم تھی، اور اتنا جلدی اگر ان کو مٹا دیا جاتا، اللہ بڑے تحمل والا ہے۔ 950 سال عقل کو حیران کر دینے والی وہ دعوت ہے، اور ان کے اندر 5 اولیاء اللہ تھے جن کو قوم پوج رہی تھی۔ گویا پہلی مشرک قوم کے 5 تن پاک ود، سوا، یوس، یوک اور نصر،
اور آخری مشرک قوم کے 5 تن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ، حسن اور حسین یہ پوجتے ہیں۔ آج اور بھی ان کے بے شمار ہیں، جس طرح اس مشرک قوم کے بے شمار اور تھے لیکن 5 بیچ میں تھے۔ تو آج بھی اگر ان کے اندر وہی توحید کی دعوت دی جائے، وہی جواب دیں گے جو پہلی مشرک قوم نے جواب دیا تھا۔ تو اللہ کے بندو، یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ آخرت کا جو فیصلہ ہے وہ خالص ایمان کے اوپر، توحید کے اوپر ہونے والا ہے، اور جس کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا اور اس کی موت آ گئی وہ مارا گیا، چاہے ذات کا شرک ہو چاہے صفات کا شرک ہو۔ جس طرح ذات کا شرک بھی اس امت کے اندر آ گیا، نور میں نور اللہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کو اللہ کے نور میں سے پہلے اللہ کو نور بنایا انہوں نے، حالانکہ اللہ نور کا خالق ہے، رب ہے نور کا نہیں ہے وہ خود، وہ نور کا رب ہے۔ جعلت ظلمات و نور، اس نے نور کو بنایا ہے، فرشتے اس کی نورانی مخلوق ہے، فرشتوں کو جھکایا تھا اس خاکی مخلوق کے آگے فضیلت ثابت کرنے کے لیے، یہ مخلوق ہے اشرف المخلوقات، یہ انسان ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لیکن یہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یہ سب نیچوں سے نیچ بھی یہی مخلوق ہوگی، کلمے کا انکار کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے، عرس اور میلے کرنے کی وجہ سے، چادریں چڑھانے کی وجہ سے، واسطے وسیلے کے شرک کی وجہ سے، اور رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ اللہ نے ان کو عزت دار سر صرف اپنے سامنے جھکانے کے لیے دیا تھا، انہوں نے نبیوں اور ولیوں کو سجدے ثابت کرنے شروع کر دیے۔ ان کے دماغ کے اندر شرک تھا، ان کی رگوں میں، ان کے خون اور ان کے پٹھوں کے اندر شرک ہے، ان کی اکثریت شرک کر کے مشرک بن گئی ہے۔ اس وجہ سے آج مسلمانوں کو ہر جگہ پوری دنیا کے اندر ذلت اور خواری ہے۔ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود، دنیا کا کتنا تیل کے خزانے ان کے پاس ہونے کے باوجود، سونے کے پہاڑ ہیں، یوتھ کے انبار ہیں، لیکن ذلت اور خواری ایسی ہے کہ آج کل کے دور کے اندر بھی مہنگائی اور ایک دوسرے کی لان تان اور کچکول ان کا رک ہی نہیں رہا ہے۔ ہر جگہ جا کے بھیک مانگتے ہیں بکاری، اور کوئی ان کو دیتا ہے تھوڑے سے حقارت کے ساتھ، اس کو جا کے چوستے ہیں، چومتے ہیں، اور کوئی ان کو کہتا بھی نہیں بس کرو، کب تک مانگتے رہو گے، مانگتے ہو تو۔ لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، انہوں نے قبروں کے اوپر سونے کے دروازے لگائے، ان جیلوں نے، اندازہ لگاؤ، ان کے بڑوں نے آ کے سونے کے دروازے ان کے لگائے تھے، اس کو کھیڑ کو بیچنے کی بجائے خوف کھاتے ہیں، بابا جی کی دروازہ ہے یہ، سونے کا دروازہ، اندازہ لگا، اس سے بڑی کوئی جیل اور اس سے بڑی کوئی بیوقوف قوم ہو سکتی ہے؟ شرم و حیا ان کے اندر باقی نہیں رہا ہے۔ ان کے بڑے ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے جو اللہ کے باغی اور غدار تھے، کلمے کے انکاری، اور لیکن وہ دین کا نام لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہیں مدینہ ریاست بنا دیں گے، کفر شرک پھیلا کے مدینہ ریاست جو بنائیں گے، کوئی کتاب کا وہ انتخابی نشان لے کے آتا ہے، سارے لگے ہوئے اس مشرکانہ جمہوری نظام کے اندر۔ کہتے ہیں پاکستان کی جو بقا ہے وہ جمہوریت کے اندر ہے، بقا نہیں، ذلت اور خواری جمہوریت کے اندر ہے۔ 75 سال بعد پتہ چلا آزادی کوئی نہیں ہو، اور قرضے جو ہیں اتنے زیادہ لے لے کہ تمہارے کندھے جھکے جا رہے ہیں، اور ذلت اور خواری سے تمہاری آنکھیں ہر جگہ جھکی ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے اگر اللہ کی طرف یہ پلٹیں، ایمان خالص کر لیں، توحید کو اپنائیں، شرک کو رد کریں، اکھیڑیں ان مزاروں کو، پیری مریدی ختم کریں، جمہوریت کے نظام کو ختم کریں۔ کوئی تعویذ گنڈا کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی یہ نجومی اور اس طرح کے سارے کفر شرک کے جتنے اڈے ہیں ان کو بالکل زمین دوز کر دیا جائے، بلڈوز کر دیا جائے، اور اس کے بعد پوری دنیا کو بتایا جائے کہ یہ ہے اسلام اور یہ ہے پاکستان، نیا پاکستان، اصلی پاکستان۔ انشاءاللہ پاکستان بنے گا جب یہ شرک اور کفر کا آخری اڈا اکھیڑ دیا جائے گا، اور پھر پوری دنیا کے اس کا پیغام دیا جائے گا، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ پوری دنیا کو پاکستان بنایا جائے گا۔ یہ بات تو طے ہو چکی ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اب کوئی مانے یا نہ مانے، اس نے تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ پیشنگوئیاں کر دی گئی تھی کہ ہم اس سے پہلے پوری دنیا نے پاکستان بننا ہے، پاک سرزمین، پوری زمین کو پاک ہونا ہے، اور پاک اس وقت ہوگی جب شرک ختم ہوگا۔ شرک سب سے بڑی پلیدی ہے، سب سے نجس ڈائن ہے، جس نے ساری برائیوں کا جنم دیا، جتنی برائیاں ہیں اسی کی پیداوار ہیں، اور جب یہ شرک ختم کیا جاتا ہے سب خیر آ جاتی ہے۔ یہی کچھ ہوا تھا صحابہ کرام کے دور کے اندر، اور آج بھی وہی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ضرورت ایسی جو ہمدردی کی ہے، جو ایمان عقیدے کی بات کو لے کر اٹھیں، پھر جم جائیں، پھر کسی کی پرواہ نہ کریں، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، اسی ایمان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اسی ایمان کے لیے جئیں اور اسی ایمان کے لیے مریں۔ اللہ جانتا ہے جینے کا بھی مزہ آئے گا، اور مرنے کا مزہ جینے سے زیادہ آئے گا۔